اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، یہ پانچواں درس ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم انتہائی اہم حروف پہ بات کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بات چل رہی تھی حروف کے بارے میں، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم تجوید قرآن کی بات کرتے ہیں تو اس میں حروف پہ ہی بات ہوتی ہے۔ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے حروف سے بنایا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم انہی حروف کی رعایت کریں۔ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، کیسے ادا ہوتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو پانچواں درس جو ہمارا آج کا ہوگا، اس میں ہم لسان پہ ہی بات کریں گے۔ ہم نے گزشتہ بتایا تھا لسان یعنی زبان کے مختلف حصے ہیں، ظاہر ہے زبان کا تعلق ہر ایک حرف کے ساتھ ہے۔ تو ہماری بات چلی تھی اقصی لسان سے اور پہنچی تھی بات طرف لسان تک۔ طرف لسان میں نے بتایا تھا کہ زبان کی جو نوک ہے، اس کا جو ارد گرد کا حصہ ہے، خود زبان کی نوک بھی اس میں شامل ہے۔ پھر اس کو بعض نے ظہر طرف لسان کہہ دیا، لیکن ہم اردو میں اس کو بیان آسان طریقے سے کر رہے ہیں۔ انتہائی اہم ترین حروف پہ آج ہم بات کریں گے، اور مشکل نہیں، اگر اس کی پریکٹس کی جائے تو یہ سارے حروف ہماری گرفت میں آ سکتے ہیں اور ہم اچھا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم ابتدا کریں گے 3 حروف سے۔ وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ لام، نون اور را۔ یہ سادہ سے حروف ہے، اس کی پریکٹس آپ تھوڑی سی کریں گے تو یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے بیان کرنا پڑے گا کہ یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، لام، نون اور را۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی زبان کی نوک ثنایا علیہ کے مسوڑوں سے لگے گی تو حرف نون اور را ادا ہوگا۔ اب آپ نے اس کو ذرا سمجھنا ہے، 3 حروف ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ جب بھی زبان کی نوک ثنایا علیہ یعنی کہ جو آپ کے سامنے والے 2 دانت ہیں اوپر والے، اس کے مسوڑے جب ان سے زبان لگے گی تو پھر 2 حروف ادا ہوگے، نون اور را۔ لیکن یاد رہے، جیسے یہی زبان کی نوک ثنایا علیہ، رباعیات اور انیاب یعنی جو سامنے والے آپ کے 2 دانت ہیں اور پھر اس کے ساتھ دائیں بائیں رباعیات کو ملا لیں، پھر انیاب کو ملا لیں، تو ان کے مسوڑوں سے جب یعنی مکمل آپ کی نوک ڈھانپ لے گی مسوڑوں کو تو پھر حرف لام ادا ہوگا۔ اس کی انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے۔ تو سب سے پہلے حرف نون اور را کو دیکھیں۔ اس کی پریکٹس کے لیے ہم قرآن مجید کھولیں تو بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ مثال کے طور پہ نون کی مثال کیا ہم لیں گے؟ ان اللہ۔ اب اس میں غنہ بھی ہوگا، انشاءاللہ غنے کے موارد آئیں گے، کہاں کتنا غنہ ہوگا۔ ان اللہ، انا للہ، کأنما، منا، آمنا۔ اب دیکھیں نون جہاں بھی آ رہا ہے، خصوصاً میں نے شد کی مثالیں دی ہیں جہاں یہ نون پہ شد ہے تو وہاں نون میں غنہ ہوگا، اور آپ توجہ کریں۔ ان، ان، کأنما، منا، آمنا، یہ ساری نون کی مثالیں ہیں۔ را کی مثالیں بھی آسان ہیں، جیسا کہ الرحمن، الرحیم، وقال اركبوا، اقرأ۔ اچھا، اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جب آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں تو اس میں اکثر یہ پڑھ دیتے ہیں الرحمن، جو کہ غلط ہے۔ یعنی غلط ہے، اس کو تکرار نہیں کرنا۔ الرحمن، الرحمن، الرحیم، الرحمن، الرحیم، وقال اركبوا، وقال اركبوا، اقرأ۔ یہ ہے حرف را کی مثالیں۔ اب جو لام ہے، جو میں نے بتایا کہ جب اس زبان کی نوک ثنایا علیہ، رباعیات، انیاب کے مسوڑوں سے لگے گی، فرق ہے۔ نون اور را میں بتایا کہ صرف ثنایا علیہ کے مسوڑے، لیکن لام میں آپ نے انیاب اور رباعیات کو بھی ملا لینا ہے اور اس کو مکمل ڈھانپنا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیں۔ حرف لام کی مثال بہت زیادہ اس کی مثالیں ہیں، اور اس کی لام کی مثال آپ سب سے پہلی مثال یہ لیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو تکبیرۃ الحرام کہتے ہیں تو کیسے کہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قال اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو لام ہے انشاءاللہ اس کے احکام آئیں گے، خصوصی طور پہ جو اللہ میں لام ہوتا ہے، اگر اس لام سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ اپنے خصوصی طور پہ یاد رکھنا، انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے اس کو۔ لیکن اللہ ہے، جیسے اللہ اکبر غلط ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قال اللہ، قال اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیں اس میں بار بار لام آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مزید زبان سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، جس کو ہم نے عربی میں لسان کہا۔ اب مرحلہ آتا ہے رأس اللسان کا۔ اس کو سادہ زبان میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ بالکل زبان کی جو نوک ہے، جو اصل نوک ہے زبان کی، جب وہ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے بالکل قریب ہو جائے گی، لگے گی نہیں، تو یہاں سے بھی کچھ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف کو ہم نے حروف صفیریہ کا نام دیا ہے۔ حروف صفیریہ صاد، سین، زا، یہ انتہائی اہم ترین حروف ہے۔ اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور یہی حروف وہ ہیں کہ جہاں اکثر غلطی کرتے ہیں اور نماز میں پھر غلطی کر کے نماز باطل بھی ہو سکتی ہے آپ کی، لہذا اس کو فوکس کریں۔ اب اس کا ہم بیان کرتے ہیں دقیق طریقے سے کہ یہ حرف صاد، سین، زا جو کہ صفیریہ کے نام سے ہیں، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، جب بھی زبان کا سرا، نوک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ثنایا علیہ کے اتنا قریب ہو جائے کہ گویا کہ لگنے والی ہو لیکن لگے گی نہیں، بالکل قریب ہو جائے گی ثنایا علیہ کے، اتنی قریب ہو کہ تھوڑا سا فاصلہ رہ جائے کہ جس سے ہوا گزر سکے، بالکل لگے گی نہیں، اگر لگ جائے گی تو پھر حرف ثا، وا، وہ اور حروف پڑھے تھے، لیکن اس میں بالکل قریب ہوگی حتیٰ کہ ایک ہوا کے گزرنے کا فاصلہ رہ جائے، تو پھر یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔ لیکن یاد رہے کہ ان 3 میں سے حرف صاد کو موٹا پڑھیں گے اور باقی 2 حروف کو باریک پڑھیں گے۔ صاد میں صفت استعلا پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے صاد کہتا ہے کہ مجھے موٹا پڑھا جائے۔ اس کی مثالیں بہت اہم ترین مثالیں ہیں، اور اس کی مثالیں جو ہیں آپ نے قرآن جب بھی کھولیں گے اس میں آپ کے سامنے اس کی مثالیں آئیں گی۔ سب سے پہلے حرف صاد کی مثال ہم لیں گے۔ صاد کی مثال کیا ہے؟ الصلاۃ، الصلاۃ، والسلام، الزجاجہ۔ یہ 3 مثال جو ہے، مثالیں اکٹھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی حرف صاد کی مثال، الصلاۃ، الصلاۃ، من الصالحین، من الصالحین، من الصالحین۔ اس طرح حرف صاد کی مثال آپ لے لیں، والعصر، 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 عاملوا الصالحات، عاملوا الصالحات۔ اب حرف سین کی مثال دیکھتے ہیں، السلام، السلام، نستعین، نستعین۔ اب دیکھیں یہاں سین باریک ادا ہوگا۔ اس کے بعد حرف زا، انتہائی اہم، اس کو اپنے ذال سے جدا کرنا ہے۔ ذال میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی، اذا، جبکہ حرف زا میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پہ نزل، نزل، تنزیل، 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 الزجاجہ، الزجاجہ۔ اب یہ حروف صفیریہ ہو گئے، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ قرآن کھولیں گے تو آپ کے سامنے بہت زیادہ اس کی مثالیں آ جائیں گی، انشاءاللہ ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد انتہائی اہم ترین حرف ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ حرف ایسا حرف ہے کہ جس کو ضروری ہے کہ آپ ادا کریں، جس کو ہمارے نبی نے بھی اہمیت دی ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں وہ حرف آ گیا ہوگا۔ وہ حرف ہے سید الحروف، حروف کا سردار، اثقل الحروف، بھاری ترین حرف، وہ حرف کہ جس کے بارے میں نبیوں کے نبی نے کہا انا افصح من نطق بالضاد، کہ مجھ سے بہتر حرف ضاد کو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ حرف ضاد
اس کی آج ہم پریکٹس کریں گے، اور جتنا ہو سکے اس کی بار بار آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ بھی زبان کے حصے سے یہ ادا ہوتا ہے، زبان سے ادا ہوتا ہے، جس کو ہم نے لسان کہا۔ عربی میں قراء نے کہا کہ یہ حافۃ اللسان سے ادا ہوتا ہے۔ میں اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ زبان کا دایاں یا بایاں حصہ جب بھی اضراس علیا، ہم نے پڑھا تھا اضراس کہتے ہیں داڑھوں کو، اور اوپر والی داڑھیں دائیں طرف والی ہو جائیں یا بائیں طرف والی، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جہاں بھی آپ کی زبان کا دایاں حصہ یا بائیں حصہ، آپ کے لیے جو بھی آسانی ہو، آپ نے صرف ڈھانپنا ہے، اضراس داڑھوں کے ساتھ لگا دینا ہے۔ جیسے آپ ڈھانپ لیں گے تو حرف ضاد ادا ہوگا۔ اس میں بڑے سوالات بھی ہم سے مومنین کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب بھی زبان کا دایاں بایاں حصہ، اوپر والی داڑھیں جن کو ہم اضراس کہتے ہیں، ان کو مکمل ڈھانپ لے تو حرف ضاد ادا ہوگا۔ تو کیونکہ حرف ضاد اضراس علیا سے ادا ہوتا ہے، لہذا اس کو قراء نے کہا ہم اس کو نام دیتے ہیں حرف ضرسی کا، حرف ضرسی، یعنی کہ ایسا حرف کہ جو داڑھوں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ واضح کروں کہ یہ حرف، کیونکہ میں نے بتایا کہ اثقل الحروف سید الحروف ہے، اس میں صفت استعلاء، صفت اطباق جیسی کئی صفات پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے علماء اور قراء نے کہا کہ اس کو جتنا ہو سکے آپ نے موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا، سیٹی کی آواز پیدا نہیں کرنی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر ہم سے پوچھتے ہیں، اور یہ مسئلہ پاک و ہند میں ہے۔ ہم اہل سنت کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں ولدالین، ہم پڑھ دیتے ہیں ولزالین۔ تو یہ دونوں میں حقیقت کیا ہے، کون سا ٹھیک ہے؟ آیا اس کو دال پڑھ سکتے ہیں، آیا اس کو ولزالین پڑھ سکتے ہیں، کیا پڑھیں؟ تو قراء سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ حرف ضاد میں کئی صفات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اکثر اس ڈاؤٹ میں کہ اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو اتنا انہوں نے موٹا پڑھنے کی کوشش کی کہ اس کو دال بنا دیا، اور بعض نے اتنی اس سے غفلت برتی کہ انہوں نے زا بنا دیا۔ تو قراء کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیونکہ موٹا پڑا جاتا ہے صفات کی وجہ سے، اس کو دال کی خوشبو دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ توجہ آپ فرمائیں، اس کو آپ نے بھولنا نہیں، نقطہ بہت اہم ہے کہ آپ دال کی خوشبو دے سکتے ہیں، دال بنانا نہیں ہے۔ یعنی ولدالین نہیں پڑھنا، ولضالین، ولضالین۔ اب دیکھیں دال کی خوشبو ہے، تو اس کو آپ نے دال بھی نہیں پڑھنا اور زا بھی نہیں پڑھنا۔ اب اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ والضحى، والضحى۔ اب جو میرے ناظرین سن رہے ہیں وہ توجہ فرمائیں کہ زبان کا دایاں بایاں حصہ آپ نے اوپر والی داڑھوں کے ساتھ لگانا ہے، مکمل ڈھانپ دینا ہے۔ والضحى، والضحى، غیر المغضوب ولا الضالین، ولا الضالین غلط، ولا الضالین بھی غلط۔ اب دیکھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ والضحى، والضحى، انقض، انقض، ضاد کو موٹا، والارض، والارض، والارض۔ اب ضاد جہاں بھی آئے گا یہ ہم پہ اب واجب ہو گیا کہ اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ تو اس کے لیے ہم پریکٹس کریں گے۔ سورہ حمد ہم نے پہلے پڑھی تھی، اب دوبارہ اس کی 2 آخری آیات ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم تلاوت بھی کریں گے اس سورت کی، تاکہ وہ احباب کی جو تلاوت کے شوقین ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دیکھیں اس میں طا ہے، صاد ہے، اہدنا، صاد کو موٹا پڑھیں گے، طا کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، صراط الذین، ذین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس میں ضاد آ گیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں سورہ ضحیٰ کی طرف۔ آج ہم اپنی کلاس کا اختتام سورہ ضحیٰ پہ کریں گے، تو اس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں، البتہ اس کو ہم تلاوت کے لہجے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العली العظीम। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे लेक्चर को गौर से सुनेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको मज़ीद भी आगे दोस्तों तक पहुँचाएँगे ताकि हम सारे कुरान को अच्छे तरीक़े से समझ सकें, सीख सकें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।